ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں عقیدت رمضان، ہماری SNN سچل نیوز نیٹ ورک کی خوبصورت افطار نشریات، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے میں، بلکہ معروف آپ اسکالر ہیں اسلامک، اور بہت خوبصورت انداز میں آپ گفتگو کرتی ہیں اور مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ہمیں نظر آتی ہیں، محترمہ سیدہ ہیرا شیرازی۔ السلام علیکم ہیرا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ۔ ہماری اس خوبصورت نشریات عقیدت رمضان میں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ ہمیں کوئی اچھا سا کمنٹس دیں ہمارے لیے عقیدت رمضان کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھی ٹرانسمیشن سجائی ہے آپ لوگوں نے، اور لگ نہیں رہا، کیونکہ ظاہر ہے ہم سارے ٹی وی چینلز پہ جاتے ہیں، لگ نہیں رہا کہ ہم نئے ہیں۔ ہاں، لگ نہیں رہا کہ جو ہے نیا کوئی کام شروع ہوا ہے، بڑا پروفیشنل طریقے سے، بڑے ٹیکنیکل طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جا رہا ہے، اور جس انداز سے جیسے ابھی سیگمنٹ اس سے پہلے ہو رہا تھا، میں دیکھ رہی تھی لائیو کالز بھی آ رہی تھی، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی اصلاح بھی ہو رہی ہے، رہنمائی بھی ہو رہی ہے، علماء بھی ماشاءاللہ سے اسی انداز سے آپ نے سارے بٹھائے ہیں، نعت خواہ بھی سارے اچھے ہیں، اور آپ کی میزبانی کی کیا بات ہے، اور بہت اچھا ایک سما جو پراپر رمضان ٹرانسمیشن کا سما ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ایک پروفیشنل لیول کا جو کام ہے، میری دعا ہے کہ پروردگار عالم عقیدت رمضان میں آپ کی ان عقیدتوں کو، اور جتنے لوگ آپ کی ٹیم میں شامل ہیں، جتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کی عقیدتیں بھی قبول کریں، اور اس ذکر کے صدقے میں جو آپ لوگ کرتے ہیں، کیونکہ یہ ذکر ہی تو کائنات کا مقصد ہے، ذکر مصطفیٰ۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ خود لیا خالق جہان ہے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفلیں سجی رہیں گی۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں ہیرا، ہم ویسے بھی یعنی الیکٹرانک میڈیا میں SNN ظاہر ہمارا ایک نیا ہم نے لانچ کیا ہے، لیکن جو اخبار ہے ہمارا، یہ اس کو 16 سال ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور پرنٹ میڈیا میں پاکستان کے مختلف شہروں میں اور بیک وقت شائع ہوتا ہے، جیسے لاہور ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، آپ کا کراچی ہو گیا، آپ کا اسلام آباد ہو گیا، جہاں 4 جگہوں پہ ہمارا یہ ماشاءاللہ شائع ہوتا ہے، جو کہ سچل ٹائم نیوز بھی پہلے بھی کوریج کی ہے انہوں نے، سچل نے جو ٹرانسمیشن آپ کر چکے ہیں پہلے بھی ماشاءاللہ بہترین زبردست۔ ہمارے جناب CEO ہیں جناب طارق عزیز صاحب، ڈائریکٹر ہیں ہمارے جناب عاصم عقیل صاحب، اور ہمارا جو اخبار ہے سچل ٹائم نیوز، اس کے جو سرپرستان ہیں جناب شکیل شیخ صاحب، ان تمام کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ پاک ان کو خوب خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عرض کر رہی تھی کہ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہماری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں، ہمارے جو کیمرہ مین ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اس ذکر کے صدقے میں پروردگار قبول کرے، جو ہے جس نے جو حصہ اپنا شامل کیا اس ٹرانسمیشن میں، بس پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس ذکر کے صدقے میں ان کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے SNN کو خوب کامیابی عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اچھا، ہمارا آج ابھی جو سیگمنٹ ہے ہمارا وہ ہے مدحت نعت، ٹھیک ہے نا، اور اس میں ہمارے ساتھ آپ بھی تشریف فرمائیں، اور ہمارے ساتھ مفتی محسن الزما صاحب بھی موجود ہیں، اور جناب نعت خواں محترم جناب عظیم ہاشمی صاحب، اور جو محترمہ میمونہ طاہر صاحبہ۔ میں سب سے پہلے بات آپ سے کروں گا مفتی محسن الزما صاحب، ظاہر وقت افطار بہت قریب ہے، ٹھیک ہے نا، اور لوگ اپنے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے لیے، اپنی روزی کے لیے، ظاہر لوگ پریشان حال تو ہیں نا، سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، کہہ بھی نہیں سکتے، لیکن جنہیں اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے دسترخوان بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ وہ کیسے احساس پیدا کریں اپنے کسی پڑوس کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے، کیونکہ اب وقت تو ایسا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں ہے، بہن بہن کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو، ہاں، گھر سے مسجد ہو اگر دور تو ایسا کر لو، کسی روتے ہوئے بچے کو ہنسایا جائے۔ واہ 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 واہ۔ بات اتنی سی ہے کہ کسی کے آنسو کو پہنچ دینا اور مخلوق کی خدمت کر دینا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے، اور اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ یہ حدیث کی کافی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم کسی روزے دار کو افطار کرا دو، اتنا ہی کرا دو کہ تمہارے پاس زیادہ اسباب نہ ہو، ایک گھوٹ پانی ہی پلا دینا، یہ تمہارا اجر اتنا بدل اللہ تمہیں دے گا کہ تم نے ایک گھوٹ پانی پلایا، اس روزے دار نے جو روزہ رکھا، جو عبادتیں کی، جو ریاضتیں کی، تم نے صرف پانی یا افطار کی کچھ چند کھجوریں سے کھلائیں، اس کا بدل یہ ہوگا کہ سارا وہ ثواب جو اس کو مل رہا ہے روزہ رکھنے کا، اللہ اس بندے کو بھی دے دے گا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں جو احساس، جو کہتے ہیں نا کہ مخلوق کا احساس ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی اگر آپ کی مثال دے دوں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت گناہ گار تھا، اتنا گناہ گار تھا کہ دن رات گناہ کرتا تھا، جب مرا تو لوگوں نے کچرے دان میں ڈال دیا،
اللہ نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو، کلیم اللہ تھے، اس بنی اسرائیل کے نبی، فرمایا کہ میرا ایک پیارا ہے، کچرے دام میں اٹھاؤ، تعظیم سے تدفین کرو۔ امت کو لیا، وہاں گئے، کیا دیکھا کہ یہ تو کچرے دان میں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سارا سمجھیے گا، اور سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ جب ان کو اٹھایا، غسل دیا، تعظیم سے تدفین کی، امت کہنے لگے حضرت یہ تو بہت گناہ گار تھا، آپ کیوں اتنی تعظیم کر رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے۔ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرتے تھے، پہنچ گئے رب کے پاس، عرض کی مولا تیرا حکم تھا، میں نے کیا، تعظیم سے تدفین بھی کر دی، لیکن ایسا عمل کیا کیا کہ تجھے اتنا پیارا لگا؟ واہ واہ، تو فرمایا موسیٰ بات اتنی سی ہے، یہ بے شک بہت گناہ گار تھا اور میرا غضب اس پر آنے والا تھا، لیکن میری رحمت غضب پر بھاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھاری اس طریقے سے ہے کہ جب یہ راستے میں رات کو چل رہا تھا، ایسا عمل کر کے جو گناہ کا عمل ہے، خدا کی قسم اس نے ایک نالے میں کتے کے بچے کی آواز سنی، آہا، اور وہ تڑپ رہا تھا کہ وہ ڈوب رہا تھا۔ اس نے نہ لباس دیکھا نہ جسم دیکھا، یہ اس گڑھے میں، اس جسے کہتے ہیں نالے میں گر گیا، نجاست لگی، لیکن اس کتے کے بچے کو محفوظ مقام پر اس نے رکھا اللہ، اور اس کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا موسیٰ کتا بھی میری مخلوق آہا، اور یہ بھی میری مخلوق۔ واہ واہ، جب وہ مخلوق ہو کر مخلوق پر رحم کر سکتا ہے تو کیا میں خالق ہو کر اس پر رحم نہ کروں؟ کیا بات، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ کہ جب آپ مخلوق پر رحم کرتے ہیں نا، آپ اپنے لیے دعا کہتے ہیں نا کم مانگیں اور دوسروں کے لیے زیادہ سوچیں، تو رب جانتا ہے ہاں، کہ یہ میرا بندہ اپنے لیے تو کچھ نہیں مارا، چلو پہلے اس کی آرزو پوری کر دی جائے۔ تو اسی طریقے سے آج ذمہ داری ہے ان لوگوں کی، ان جن کے پاس اللہ نے مال و دولت اور اسر رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ مال پھر وہی بات ہے جو آپ نے کھا لیا، جو پہن لیا اور جو آپ نے سفر کر لیا، یہی آپ کے کام آنا ہے۔ ہم یہ جو اگر سوچتے ہیں نا کہ یہ مال ہمارا شاید ہمیشگی رہے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ خدا را کوشش کیجئے، سخاوت ضرورت نہیں کہ دکھا کے کیا جائے، لیکن آج جو صورتحال ہے آپ دیکھیں نا، ایک بوری آٹے کی ہے، میری بہن کھڑی ہے اور 10 اس کو بانٹنے والے ہیں۔ یقین مانے آج ضرورت کیا ہے، حدیث سنا دو اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی جی قبلہ بولیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، 3 اشخاص آئیں گے۔ پہلے آئے گا شہید اور کہے گا کہ حضرت میں نے اللہ تیرے راہ میں قربانی دی۔ فرمایا نہیں، تم نے اس لیے قربانی دی کہ تو بہادر کہلائے، کوئی حصہ نہیں۔ پھر آئے گا عالم دین اور فرمائے گا اللہ تیرا دین پھیلایا۔ فرمایا نہیں، تو چاہتا تھا تیری واہ کو تو مفتی اعظم پاکستان بنا، مفتی اعظم بنائے۔ ہاں، فرمایا نہیں، تیرا کوئی حصہ نہیں۔ ہاں۔ تیسرا آئے گا سخی، صفاوت کرنے والا، لوگوں کو بانٹنے والا۔ فرمایا مولا میری تیری راہ میں جو ہے مال لٹایا۔ فرمایا نہیں، تو چاہتا تھا ریاکاری دکھانا، میں سخاوت جو ہے میں سخی ہوں۔ بات اتنی سی ہے، اگر آپ کسی کی دل سے اتنی ہی مدد کر دیں، کتنی جتنا آپ کے پاس استطاعت ہے، اور اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اصل بات یہ کہ ہمارے دل میں احساس ہے کہ نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے نا، مسکرا ہی دیں۔ آج کل تو مسکرانا بھی مشکل ہو گیا ہے، مشکل ہو گیا کہ وجہ یہ کہ آپ عام طور پہ لوگ مسکرا کر بھی نہیں ملتے۔ تو یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پڑوس میں دیکھیں۔ اور اس میں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، اب جو لوگ شعبدے باز آ گئے ہیں، اٹھ کے کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی جسے گداگر آپ کہتے ہیں، گداگر، یا آپ کو کہتے ہیں ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی، نہیں، آپ تحقیق کیجئے۔ آپ اپنا صدقہ و خیرات سب سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کا حق ہے۔ رشتہ داروں اور میں سچ بتا رہا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور اللہ رسول کی بات، آج حقیقت میں آپ رشتہ داروں کی طرف مخ کریں گے نا، آپ کو کئی لوگ نظر آ جائیں گے، لیکن ان کو میں اتنی حیا ہوگی وہ بات نہیں کر سکتے۔ بے شک، تو ایسا آپ، ہی۔ اور پھر ایک اور بات آتی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم زکوٰۃ بول کر دیں حضرت، تو بھائی آپ نے دینا ہی ہے نا۔ شرعی تقاضا یہ کہ زکوٰۃ اگر آپ دے رہے ہیں، آپ نہ بھی بولیں، یہاں تک آپ توفتاً بھی دے دیں، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، واہ 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 واہ، تب بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ خیال کیوں، کیونکہ عزت نفس کا بھی تو خیال رکھنا ہے۔ عزت نفس کا، اسلام نے ہمیں کیا درس دیا؟ ایک بدو جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں اس نے یورین پاس کر دیا، تو صحابہ اٹھنے لگے، اس نے فرمایا نہیں، اسے پیار سے جانے دو، اس جگہ کو دھو لو۔ معلوم یہ چلا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے الفاظ، اپنے کردار کو اتنا پیارا رکھنا ہے، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دل آزاری نہ ہو۔ بس یہی بات ہے کہ آج سب سے زیادہ آپ بانٹنے والے بنے، مخلوق کی خدمت کرنے والے بنے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی جھولی خالی ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
تم 10 دنیا میں دو، اللہ اس کا بدل 70 آخرت میں دے گا۔ واہ واہ۔ آخری جملہ عرض کر دوں، یاد رکھیے گا۔ مفتی صاحب ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے سر آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک۔ آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میڈم؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا نام؟ آپ کی آپ کا میرا نام مریم ہے۔ اچھا مریم، کیا پوچھنا چاہتی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں، بتائیں آپ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ اتنا اچھا پروگرام، اتنی اچھی ٹرانسمیشن، کیونکہ عموماً ٹرانسمیشن میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ تفریحی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور تفریحی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک موج میلہ لگا ہوتا ہے، لیکن آپ کی ٹرانسمیشن کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ عالم دین بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ سب سے اچھی بات تو آپ کے پروگرام کی یہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور مریم کو سوال کرنا چاہیں گے ہمارے مفتی صاحب سے آپ؟ جی بالکل، مفتی صاحب سے سوال کرنا چاہوں گی میں۔ کروں میں سوال؟ جی جی سوال کریں۔ ہمارے ساتھ ہیرا شیرازی بیٹھی ہوئی ہیں، اسلامک اسکالر، یہ بھی آپ کو بتائیں گی اگر کوئی فیملی معاملات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں جب لڑکی باہر نکلتی ہے کام کرنے کے لیے تو اس کو بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی لڑکی کام کرنے نکل رہی ہے، اب پیچھے اس کی مجبوریاں نہیں دیکھی جاتی کہ چلو وہ گھر کی اپنی سول اندر ہے یا کیا مسائل ہیں، کیا مجبوریاں ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اب دین اسلام کی اس سے روح سے اگر آپ بات کریں تو کیا ہم اس سوچ کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے۔ آپ دیکھتی رہیں SNN کی خصوصی افطار نشریات، ہم آپ کے سوال کو پیش کرتے ہیں، مفتی صاحب سے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں۔ بہت شکریہ مریم آپ کا۔ پہلے مفتی صاحب جواب دیں پھر میں بھی دوں۔ پھر آپ سے نہیں۔ میں اجازت ہے؟ جی سب سے پہلی بات، میرے دین نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ عورت کوئی کام نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ اب مثال دیتا ہوں، صحابہ کرام کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، مسلمانوں کے سپہ سالار جو ہے کمانڈر ہیں۔ ایک جنگ میں آپ کو مشرقین نے پکڑ لیا تو گورنر نے ایک اور لشکر بھیجا کس لیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو چھڑایا جائے۔ جب وہ لشکر وہاں پہنچا تو سامنے دیکھا کہ مشرقین سے اور کافروں سے ایک نقاب پوش گھوڑے میں جو ہے وہ سامنے نبر آزما رہا ہے اور ان سے لڑائی کر رہا ہے، تلوار چلا رہا ہے اور خالد بن ولید تعالیٰ عنہ کو کس طرح چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنے میں لشکر بھی پہنچا، جب پہنچا تو پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگا، اس طرح خالد بن ولید تعالیٰ عنہ کو چھڑا لیا گیا۔ اب وہ نقاب پوش جانے لگا تو جو سپہ سالار دوسرا جو لشکر تھا وہ ان کے پیچھے جانے لگا اور پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں۔ جب وہ قریب پہنچا تو فرمایا دیکھو میرے قریب نہ آؤ، میں خالد کی بہن خولا ہوں، اپنے بھائی کو چھڑانے آئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ چلا کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام صرف مردوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ تلواری بازی سیکھیں، وہ کام کریں، بلکہ جو اللہ نے عورت کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، چاہے اولاد کی تربیت کرنا ہو یا باہر کے بھی معاملات جو باؤنڈری میں وہ کر سکتی ہیں۔ اور آج تو یہ بات کہنا بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ آپ کہنے کہ ایسا ہو گیا کہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کیوں نہیں تعلیم حاصل کریں، کیوں نہ آگے بڑھیں۔ پھر مثال دیتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک بہت بڑے کافر کی بیٹی آئی، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی نے کالی کملی لی اور سر پہ ڈال دی۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ یہ تو لڑکی کافرہ ہے، اس کو دوپٹے کی کیا ضرورت؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا لڑکی کافرہ ہو یا مسلمان، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا دین تو یہ سکھاتا ہے۔ آپ کیوں کسی کی بیٹی پر تانا زنی کرتے ہیں؟ آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کر نہیں سکتی؟ بس اتنی سی بات ہے، اسلام نے بالکل اجازت دی ہے وہ اپنے گھر کو بھی سنبھالے، وہ اگر شوہر بہن بھائی ماں باپ کی معاشی طور پہ حصہ ملا سکتی ہے، ہاتھ بٹا سکتی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، بس حدود و قیود کا خیال رکھیں۔ بہت خوبصورت۔ ہیرا شیرازی کیا کہیں گے آپ؟ ہماری بہن نے جو سوال کیا۔ سب سے بڑی مثال تو ام المومنین ام السادات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، یعنی اتنا بڑا مقام جب تک آپ زندہ رہیں نبی نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ بی بی مردوں کے معاشرے میں، یعنی عرب کا جو مردوں کا معاشرہ تھا اس کے اندر بی بی نے بتایا ایک خاتون مردوں کے ماحول میں رہ کر کس طرح سے اپنے وقار کو قائم کر سکتی ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا بزنس نہیں تھا، یمن تک، مصر تک، ویسٹ افریقہ تک، ایتھوپیا تک بی بی کا کاروبار جو ہے پھیلا ہوا تھا۔ امہات المومنین جو ہے وہ کام کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ جو گھر کا کرایہ آتا تھا اس سے ویلفیئر کا کام کرتی تھی، جناب زینب ام المومنین کام کرتی تھی۔ تو یہ تاریخ ہے پوری، اور آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ
ख़वातीन किसी से कम नहीं है। जब आप किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी को कुछ बोलते हैं सोशल मीडिया पे, बगैर सोचे समझे अपनी मर्ज़ी का कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने से पहले ये सोचा करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो शख्स मुसलमान ही नहीं है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। अल्लाह तो ये सोचना चाहिए कि जिस जगह पे आज आप किसी की बेटी को कह रहे हैं, किसी की बहन को कह रहे हैं, किसी की बीवी को कह रहे हैं, कल यहाँ पर आपकी बेटी भी हो सकती है, उस जगह पर आपकी बहन भी हो सकती है। तो इस्लाम ने किसी खातून को किसी काम से मना नहीं किया। हाँ, मर्द कफ़ीर है, अल्लाह की जानिब से कुरान ने कहा मर्द कफ़ीर है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है औरत बाहर निकल सकती है, लेकिन हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उसे औरत को किसी सूरत जो है क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। अपनी हुदूद में रहते हुए, वक़ार कायम करते हुए हर काम औरत कर सकती है। बहुत खूबसूरत हिरा शिराज़ी आपने जवाब दिया माशाल्लाह। आप देख रहे हैं SNN सचल टाइम न्यूज़, सचल न्यूज़ नेटवर्क की खूबसूरत नशरियात अक़ीदत रमज़ान। और हमारी बहन ने जो सवाल किया था उस पर हमारे दोनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, हिरा शिराज़ी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। और अल्लाह पाक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुतसामीन, हम लेंगे छोटा सा वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद जब हम आएंगे तो हमारा सेगमेंट होगा अक़ीदत रमज़ान नशरियात में खूबसूरत जो हमारा सेगमेंट मिदहत नात इंशाअल्लाह। तो देखते रहें खूबसूरत नशरियात अक़ीदत रमज़ान।